اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں فردوس علی قرآن اور اہل بیت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے. ناظرین، کائنات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پاکیزہ نام اور آپ کی شخصیت تمام عالم انسانیت کے لیے ایک روشن دلیل ہے. بچپن سے لے کر شہادت تک آپ کی میراث نسلوں کو متاثر کرتی رہی ہے. نواسۂ رسول، جگرۂ گوشۂ بطول، جوانان جنت کے سردار، شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام وہ معتبر ہستی ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جس کے لیے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، لہٰذا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے دشمنی عداوت رکھنا، اس کا خون ناحق بہانا کتنا بڑا گناہ ہے. ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ پیغمبر اسلام علی و فاطمہ کے گھر میں ہوئی، جنہوں نے گھٹی میں لعاب دہن اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام خدا کے فضل و کرم سے حسین رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے اس حد تک محبت تھی کہ آپ فرماتے تھے، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، شاید ہی اس کا اندازہ کوئی کر سکے. وہ منظر کتنا دلکش ہوگا جب جنت کے جوانوں کے سردار اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کندھوں پر سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر دونوں شہزادوں کو دیکھ کر اصحاب رسول بولے کہ کیا بہترین سواری ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے کہا کہ میرے بیٹے کو لاؤ. اسما نے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں لا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور گود میں لے کر رونے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے ان کو بتایا کہ ولادت سے پہلے مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ جلد ہی آپ کے یہاں ایک فرزند ہوگا جس کو آپ کی امت شہید کرے گی. جبرائیل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ اس جملے کو کہا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس فرزند کی اولاد وارث امامت و وراثت، آثار پیغمبران اور خزانہ علوم اولین و آخرین ہوں گے. یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا. حضرت علی علیہ السلام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے کیا ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوگی جس کو میرے بعد میری امت شہید کر دے گی. پھر پیغمبر اکرم نے اپنی دل دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس خبر سے آگاہ کیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ میں خدا کی رضا سے راضی ہوں. امام حسین علیہ السلام علوم الہی اور اسرار الہی کے سرچشمے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے قائم بھی دین اسلام کے وجود کو اور اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو باقی رکھنے کے لیے کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز و قرآن اور دین اسلام کے لیے اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کیا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن سے اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ آپ مشکل ترین حالات میں بھی قرآن کی تلاوت کو کبھی نہیں بھولتے. شب عاشور بھی آپ نے ایک رات کی مہلت چاہی تھی. جب فوج یزیدی نے عاشور کی شب امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا
کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ ہم آج رات اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں اور آج کی رات اللہ کے حضور میں نماز اور تلاوت قرآن بسر کریں۔ اللہ یہ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور قرآن کی تلاوت کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمتوں کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رحمت کے دو حصوں سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اصل معنوں میں دونوں شہزادے حق اور رحمت کی مثال ہیں، لہٰذا خدا کی اس رحمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کفران نعمت کرنا چاہیے۔ بہت بدنصیب ہے وہ قوم جس نے خدا کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے باوجود امام حسن کو زہر سے اور امام حسین علیہ السلام کو تشنہ لبی میں شہید کیا۔ اسی طرح سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت سے مراد صرف امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جب آپ اپنے تمام اصحاب الشکر، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے، تمام اہل و عیال کو کھو چکے، پھر بھی آپ مطمئن تھے صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ آپ نے کربلا میں ہر طرح کے مصائب پر صبر سے سامنا کیا، چاہے وہ شدت پیاس ہو، جوان بیٹے کا جنازہ ہو، شیر خوار بچے کی میت ہو، بھائی کی اور بھانجے بھتیجے کی لاشوں کو اٹھانا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سخت سے سخت امتحان دیے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کی عظیم منزلت دکھائی۔ ناظرین، سورہ فجر کی اس آیت میں صاحب ایمان کا تذکرہ ہوا ہے جو پروردگار عالم کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور جو خود بھی اپنے رب کی رضا سے راضی ہے، یہی اپنے نفس مطمئن کے مالک ہے۔ اسی بنیاد پر اس آیت کے مصداق امام حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے رضا الہی کی خاطر کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا اور خود بھی شہادت دینے میں پیچھے نہ ہٹے۔ زیر خنجر بھی آپ یہ فرماتے تھے کہ پروردگارا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد